سرکار سید الاولیاء قندیل نورانی شہباز لامکانی سرکار عبدالقادر جیلانی شیخ محی الدین سرکار غوث آدم کی مجلس ہے. ہم اور آپ ان کے صدقات لوٹنے کے لیے آئے ہیں. اتنے مؤدب انداز میں آپ تشریف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کی مرادیں پوری ہوں گی. سرکار غوث آدم کو آپ دیکھیں نہ دیکھیں اور اتنا یقین کریں کہ آج اس محفل میں اولاد رسول ہے تو سرکار غوث آدم بھی ضرور آئیں گے. یقین کیجئے گا, یقین سے جھولیاں بھرتی ہیں. جہاں توکل اور بھروسہ مٹ جاتا ہے وہاں پھر مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے. اگر توکل آپ کا پختہ ہے تو امید رکھیے انشاءاللہ آپ کی مرادیں بھی پوری ہوگی, آپ کی جھولیاں بھی بھریں گی اور انشاءاللہ سرکار غوث آدم کی بارگاہ سے آپ کو ہدایت بھی ملے گی. جب ہدایت ملے گی تو مسجد خالی نہیں رہے گی. جب اللہ رب العزت کرم فرما دے گا تو نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہوئے نظر آؤ گے. اس لیے عاشق پیارے وہی ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی نقل اتار لیا کرتا ہے. پکا عاشق وہی ہوتا ہے جو اپنے مرشد سے سچی محبت وہی کرتا ہے جو ان کے نقش قدم پر چلا کرتا ہے, جو ان کی باتوں پہ عمل کیا کرتا ہے. آؤ میں لے چلوں, سرکار جیلان ہے, شہنشاہ بغداد ہے, سرکار بغداد ہے, شہنشاہ جیلان ہے, سرکار عبدالقادر جیلانی ہے. عمر 23 سال کی ہے اور بارگاہ رسالت میں تشریف لے کر جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد میں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, نگاہوں کو جھکا دیا ہے, بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمہارا نواسہ آیا ہے, یا رسول اللہ تمہارا بیٹا آیا ہے, اسے بھٹکی راہوں سے بچا لیجئے گا, اس کے ایمان کو سپاہ مضبوطی دیجئے گا. اے میرے آقا کہیں مجھے ایسے راہ پہ نہ چلنے دینا, اس راہ سے آپ ناراض ہو, اس راہ سے آپ کا رب ناراض ہو. یا رسول اللہ مجھے بھٹکی راہوں سے بچا لینا. یا رسول اللہ میں وہ عبدالقادر جیلانی ہوں جس کو مدرسہ نظامیہ سے جب رخ کر لیتا ہے اپنی والدہ محترمہ کے گھر تو دروازے سے اندر سے آواز آتی ہے عبدالقادر واپس مدرسے چلے جاؤ. اس لیے ہماری تمہاری ملاقات حشر کے میدان میں ہوگی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحت سے جواب نہیں آتا ہے, قبر مصطفیٰ سے جواب نہیں آتا ہے. واپس چلے آتے ہیں مدرسہ نظامیہ میں اور واپس آنے کے بعد میں پھر سوچا کہ قبر مصطفیٰ سے آواز نہیں آئی, آخر معاملہ ہے تو معاملہ کیا ہے, یہی سوچنے لگے. پھر سوچا یہ کیوں نہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں, رسول سے عشق کرتے ہیں تو رسول کے رنگ میں رنگنا بھی ہمیں چاہیے. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا لاڈلا ہے. پھر نگاہ پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مصلی شریف ہے, مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پیروں میں ورم آ گیا ہے. حضرت عائشہ پکار کر کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے, اتنی دیر تک مصلی پہ کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے, مجھے بتائیں میرے آقا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری عائشہ سنو, میرا رب کائنات میں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میرا رب سب سے زیادہ مجھے چاہتا ہے, میری بھی ذمہ داری بنتی ہے اس رب کی بارگاہ میں کھڑا رہوں, اس سے سجدے کرتا رہوں, اس سے رکوع کرتا رہوں. پیروں میں ورم آ گیا تھا. یہی عبدالقادر جیلانی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑتی ہے عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے اور سوانح مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے, سیرت مصطفیٰ پہ نگاہ پڑتی ہے. ایک سنت اٹھا کر لے لی, ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے. کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں میں ورم آ گیا تھا. عبدالقادر جیلانی تجھے بھی ایسی نماز پڑھنی چاہیے. مصلی بچھا دیا گیا ہے, عبدالقادر جیلانی کھڑے ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں, پیروں میں
ورم آ گیا ہے، رات نکل جاتی ہے، دن چلا جاتا ہے، آپ مصلی پر ہی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ اتنے میں ایک نے کہہ دیا اے عبد القادر جیلانی تمہارے پیروں میں ورم آ گیا۔ آپ مسکرا دیتے ہیں، اللہ کا احسان و شکر ہے مصطفیٰ جان رحمت سے یہ بات حضرت عائشہ نے کہی تھی، آج ان کے بیٹے عبد القادر جیلانی سے ان کے محب نے کہہ دی ہے سنت پر عمل ہو گیا ہے، لیکن کما ہم کو بات بھی نہیں ہوئی ہے، پوری بات پڑھ نہیں ہوئی ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی ہے، اس طریقے سے اپنے نانا سے محبت کر رہے ہیں، ان کے رنگ میں چلے جا رہے ہیں، اپنے مصطفیٰ کو راضی کر لیا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی سنت پہ عمل کر کے آیا ہوں، آپ راضی ہیں کہ نہیں بتا دیں، آپ خوش ہیں کہ نہیں ہے بتا دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ خبر مصطفیٰ ہے، ادھر عبد القادر جیلانی ہے، پکار کے کہا یا رسول اللہ آپ راضی ہیں کہ نہیں راضی ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مصطفیٰ سے آواز کرتے ہیں اے عبد القادر تجھ سے تیرا نانا بھی راضی ہے اور نانا عرب خدا بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب، آدم کی شخصیت سبحان اللہ۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے سوانح نگار اور غوث اعظم کی شخصیت کو دیکھیں اور پھر لکھنا شروع کر دیں تو ایک گرچہ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو تقویٰ اختیار کر لیا کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیا کرتا ہے، اس میں دنیا کا خوف ہوا کرتا ہے، نہ حسن و ملال ہوا کرتا ہے، وہ بے خوف رہتا ہے، بے حسن و ملال رہا کرتا ہے۔ اب توجہ دیجیے گا، آخری بات بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ جناب ڈاکٹر شریف احمد صاحب کی نوازش ہے کہ آج سرکار عالم میاں صاحب کی ملاقات ہو گئی اور آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ سنتے چلیے جناب والا، قوم بنی اسرائیل ہے، قرآن سورہ یاسین شریف کو سامنے رکھے، اسی کی تفسیر میں علامہ صدر الافاضل علامہ نعیم الحق مرادآبادی علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دعا فرمائی اور تین کا انتخاب کیا، ایک کا نام صادق ہے، دوسرے کا نام صدوق ہے اور تیسرے کا نام شمعون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً 500 برس کا عرصہ گزرا ہے۔ اس بیچ میں لوگ گمراہ ہونے لگے، لوگ گمراہی کے راستے پر چلنے لگے، حتیٰ کہ کفر و شرک میں گرفتار ہونے لگے، بعض موت کے عقیدے کا انکار کرنے لگے۔ آپ توجہ سے سنیے گا، یہ تین ولی ہے جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منتخب فرمایا ہے۔ ان کا کام یہ ہے لوگوں میں جا کر کے نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، ان کو راہ مستقیم پر چلانا، یہ ان کا کام ہے، لیکن گرفتار ہو جاتے ہیں۔ وقت کا بادشاہ ہے، دو کو گرفتار کر لیتا ہے، ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق ہے، دونوں گرفتار ہو گئے۔ تیسرے کا نام شمعون ہے، یہ ابھی باہر ہے، معلوم ہوتا ہے دو ساتھی قید کر لیے گئے۔ شمعون نے راؤ ان سے ملاقات کی اور بادشاہ کے قربت حاصل کی۔ اس کے بعد میں حضرت شمعون نے ان دونوں کو بلایا تھا، بلانے کے بعد میں کہا بتائیے ان دونوں کو قید کیوں کیا گیا ہے، ان دونوں کو لے کر آیا جائے، ان دونوں کو لے کر آیا گیا۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا تم یہ بتاؤ تمہیں قید کیوں کیا گیا؟ انہوں نے وجہ بتا دی، ہم تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے قانون کو بتا رہے تھے، حضرت عیسیٰ نے جو ہمیں تبلیغ کی ہے ہم ان کے ماننے والوں کو بتا رہے تھے۔ کہا آخری بات بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ میں وہ ہوں اگر میں کسی بیمار کو ہاتھ پھیر دیتا ہوں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، کسی اندھے پر اگر میں ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو اندھا اغیارہ ہو جاتا ہے، اور کسی مردے کے لیے دعا کر دیتا ہوں تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ قوم بنی اسرائیل کے تین ولی ہے، ایک صادق و صدوق ہے اور ایک شمعون ہے۔ اسی موقع پر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو سمجھنا ہے تو قوم بنی اسرائیل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ صادق و صدوق شمعون ہے، تین لوگ ہیں۔ بادشاہ کے سامنے کئی سال پہلے مرا ہوا ایک انسان لے کر آیا جاتا ہے، ہڈیاں سامنے ہیں، گوشت جل گئی ہے، چند ہڈیاں بچی ہیں۔ کہا گیا اگر واقعی تم حضرت عیسیٰ کے کہنے پر تبلیغ کرنے آئے ہو، حضرت عیسیٰ کے کہنے پر اگر صحیح راستہ بتانے آئے ہو تو اس مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اب توجہ دیجیے گا، وہ تین ہیں، تینوں نے دعا کی ہے اور جس کی ہڈیاں بھی چند بچی ہیں، گوشت گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا ہے،
اسرائیل کے یہ ایسے پیارے ولی ہیں جن کی دعا سے اللہ نے مردے کو زندہ فرما دیا ہے. اپنی جانب کھینچ کر راغب کر کے مرغبت دلا کے اس بات کو رغبت دلانا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ایک کتاب چل رہی ہے, یہ وہ کتاب انجیل کی ہے. انجیل پر انہیں عبور حاصل ہے. انجیل کے پڑھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ دعا کر رہے ہیں. مردہ جب زندہ ہوتا ہے تو ہونے کے بعد میں پیارے مردہ کہتا ہے ارے بہرے میری قسمت کیا قسمت ہے. ادھر تم دعا کر رہے تھے, ادھر آسمان پر حضرت عیسیٰ کہہ رہے تھے اے پروردگار یہ میرے زمانے کے ولی ہے, اگر یہ کہیں مردے کو زندہ کر دے تو مولا بھی مردے کو زندہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انجیل سے افضل, زبور سے افضل, توریت سے افضل کیا ہے جانتے ہو؟ اس کا نام قرآن ہے. عبد القادر جیلانی کون ہے؟ ارے وہ قرآن انسان کے قوم بنی اسرائیل کے اگر مردے کو چاہے تو زندہ کر دے, اور یہ تو نبی کا شہزادہ ہے. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہا؟ سمجھ نہیں آ رہا نا؟ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ ہوگا. جی عبد القادر جیلانی کون ہے؟ نبی کا شہزادہ. اور پھر کیسا شہزادہ؟ ولیوں کا سردار, قطبوں کا سردار, ابدالین کا سردار. مرتبے جتنے مرتبے ہو سکتے ہیں صحابیت کے بعد اللہ نے سارے کے سارے اوصاف آدم کو عطا کیے ہیں. اور پھر کیسا ولی؟ معراج کو مصطفیٰ کو جب سدرا پر بلبلے سدرا چھوڑ دیں تو وہاں سے سواریت پشتے شہزادے مصطفیٰ ہو جائے. عبد القادر جیلانی ہے, سرکار کائنات کا قدم شریف ہے. عالم ارواح سے سواری آ رہی ہے. عبد القادر جیلانی ہے. آپ خود بیان فرماتے ہیں جب ایک شخص نے پوچھا اے عبد القادر جیلانی تمہاری پیٹھ پہ کس کا قدم ہے؟ آخری بات کس کا قدم ہے؟ کہا یہ قدم کسی اور کا نہیں, یہ مہر نبوت کا قدم ہے جو ولایت کے درجے میں چمک رہا ہے. سرکار عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنے پیر کی ایڑ نہ لگاؤں تب تک اسے ولایت نہیں مل سکتی ہے. اب آخری بات تم بتانے جا رہا سننے کسی کی بات ہے. جب قوم بنی اسرائیل کہ وہ 3 لوگ جو انجیل پر عبور حاصل کر لیں تو مردوں کو زندہ کر دیں, یہ تو نبی کا شہزادہ قندیل نورانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی ہے. اگر قبرستان سے گزر جائے تو سارے کے سارے کو زندہ کر دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ ہے سرکار غوث پاک کا کرم, اس کی نوازشیں ہیں جو ہمارے اور تمہارے لیے سمجھ میں آیا. ایسے کارگر ہیں, سچی محبت اگر ہم دل میں بیٹھائے رکھیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ سرکار غوث اعظم کا سچا پکا غلام بن جائے. اور سچا پکا غلام کبھی آپ پیارے بنیں گے صحیح معنوں میں جب آپ نمازی بن جائیں. اللہ سے دعا ہے مالک و مولا پروردگار عالم وہ ہمیں تمہیں راہ مستقیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.